جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے ہمیں ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی، کیونکہ جو ٹھیکیدار صاحبان کے حالات اس وقت کشمیر میں فائنانشلی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان تباہی کے دہانے پہ اس وقت، اس لیے مجبوراً ہمیں آج میڈیا کے سامنے آنا پڑا تاکہ جو یہاں کی سرکار ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو ہم اویئر کر سکیں اپنے مشکلاتوں کے ذریعے معاملے میں، اپنے مسائلوں کے معاملے میں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہمارے ٹھیکیدار صاحبانوں کا وہ یہ ہے، پچھلے 2 سال سے ہمارے جتنے بھی پیسے ہیں لیبلٹی کے حوالے سے وہ بند ہیں۔ 2 سال پورے کو آ رہے ہیں، ابھی تک سرکار نے کوئی پیسہ ریلیز نہیں کیا۔ یہاں سے بیوروکریسی کی طرف سے، سرکار کی طرف سے آئے روز ہمارے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کو، ہمارے چیف انجینئر صاحبانوں کو آدیش آ رہا ہے، فرمان آ رہا ہے، آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام سٹارٹ کیجئے۔ آپ ہمیں خدا نہ بتائے جب ٹھیکیدار صاحبانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن ٹھیکیدار صاحبانوں کو 2 سال سے قریب اپنا پیسہ بند ہے سرکار کے پاس، وہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ کرے گا؟ وہ کس طرح سے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان کام کرے گا؟ فائنانشلی بہت کمزور ہے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان اس وقت، مالی طور اس کی حالات خراب ہے اس وقت، نہ وہ ڈیولپمنٹ میں جا سکتا ہے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان، نہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں جا سکتا ہے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان، نہ کام میں جا سکتا ہے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان۔ لہٰذا کر کے جتنے بھی کنسرن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے، چاہے ہمارے چیف انجینئر صاحبان ہوں، چاہے ہمارے ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہوں، ان کو ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے وسادت سے، جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کشمیر کی ٹھیکیداروں کو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ آپ ریلیز کیجئے، وہ پیسہ آپ چھوڑے، تبھی ہم ڈیولپمنٹ میں جائیں گے، تبھی ہم ٹینڈر پارٹیسپیشن میں جائیں گے۔ اگر ہمارا پیسہ ریلیز نہیں ہوا، میرے خیال سے یہ ڈیولپمنٹ کام سٹارٹ نہیں ہوگا، یہ کام سٹارٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر کشمیر میں جو ایلوکیشن ہے 2020-2021 کے حوالے سے، میرے خیال سے وہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہوگا۔ ہمیں لگ رہا ہے یہاں کی سرکار پھر سیریس نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہاں کی بیوروکریسی پھر سیریس نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے یہاں کی سرکار کو، یہاں کی بیوروکریسی کو، میرے خیال سے ہمارا یہی مشورہ ہے جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے، ان کو فی الفور آپ پیسہ ریلیز کیجئے، تبھی ہم ڈیولپمنٹ میں شدت سے جائیں گے۔ نمبر 1، جو ہمارا مٹیریل آ رہا تھا، چاہے وہ اسٹون کریشر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سینڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اینٹو کے حوالے سے ہو، ایٹ اے ٹائم مارکیٹ ریز ہوا اس حوالے سے۔ جو بازی گاڑی ہم خرید کے لا رہے تھے 5,000 میں، اس کو ہمیں آج 10,000 میں لانا پڑتا ہے۔ جو سینڈ گاڑی ہم ایک لاتے تھے مارکیٹ سے 8,000 میں، اس کو ہمیں 15,000 میں لانا پڑتا ہے۔ جو ہماری انفارمیشن ہے، یہاں کی سرکار نے کسی باہر کی ایجنسی کو الاٹمنٹ کی ان کشروں کے حوالے سے، سپلائی کے حوالے سے، چاہے وہ سینڈ ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ اسٹون کرشر ہو، یہاں کی اسٹیٹ سرکار نے کسی باہر کی ایجنسی کو الاٹمنٹ کی ہے۔ میرے خیال سے نہ ایجنسی وہ پچھلے 6 مہینے سے سامنے آتی ہے، نہ وہ ایجنسی جس کو یہ الاٹمنٹ اجرا ہوئی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ وہ ایجنسی کسی لوکل جو ہمارے بازی والے ہیں، ہمارے ٹپر والے ہیں، ہمارے سینڈ والے ہیں، ان کو بھی وہ کام کرنے نہیں دیتا ہے۔ جو ہمارے سینڈ والے ہیں، جو ہمارے اسٹون کرشر والے ہیں، وہ کام میں جائیں گے شدت سے، تبھی یہ ریٹ کنٹرول یہاں پر ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں آگے آئے گی، میرے خیال سے یہ بلیک مارکیٹنگ جو اس وقت چل رہی ہے، اس بازی گاڑی کی ریٹ تھی 5,000، وہ 10,000 میں جا رہی ہے، جس سینڈ گاڑی کی 8,000 ریٹ تھی وہ 15,000 میں جا رہی ہے۔ میرے خیال سے اس سے اوپر یہ مارکیٹ جائے گا
اگر یہاں کی سرکار اس چیز پہ قدغن نہیں لگائے گی. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کتنے اثرات پڑ جائیں گے کشمیر کے ڈیولپمنٹ پر. جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹون کرشر والے ہو, ان کے پاس لیبر پاور ہوتا ہے, وہ بھی بیچارے سفر ہو جائیں گے لیبر. ہمارے ٹپر ڈرائیور صاحبان سفر ہو جائیں گے اس سے. ہمارے جو کنڈکٹر صاحبان ہیں ٹپروں کے ساتھ, وہ بیچارے سفر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریت چڑھانے والے لوگ ہیں دریائے جہنم سے, وہ مزدور لوگ ہیں جو دن کو 200 کماتے, 300 کماتے, 400 کماتے. میرے خیال سے یہ ان کے رزق پر بھی شب خون ہے اگر نے گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں کی. لہٰذا کر کے ہم سرکار کو آپ کے وساطت سے اپیل کرتے ہیں, چاہے جتنے بھی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ صاحبان ہیں ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹوں میں, چاہے وہ RNB ہو, چاہے وہ SMC ہو, چاہے ڈرینیج سرکل سری نگر ہو, چاہے اریگیشن PHE ہو, ان کو آگے آنا پڑے گا اس لیے ان چیزوں کے لیے, تاکہ وہ سرکار کو باور کر سکے. آپ جو آپ لوگوں نے یہ الاٹمنٹ کی باہر کی ایجنسی کو, اس کو آپ ایکٹیو کیجیے, تبھی میرے خیال سے اس ڈیولپمنٹ کا خواب شرم تعبیر ہوگا یہاں پر. ورنہ میرے خیال سے یہ مذاق کے برابر ہے. ٹینڈر نکالنا اور کام نکالنا اور ایلوکیشن رکھنا, میرے خیال سے پھر یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ بھی مذاق ہے, یہ کشمیری لوگوں کے ساتھ بھی مذاق ہے. سرکار کے میرے خیال سے 500 کروڑ کے اوپر ہے اس وقت ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر ہم اس وقت ہمیں پتہ ہے فائنینشلی حالات کیا ہے اسٹیٹ کی, ہم یہ نہیں کہتے جتنی ہماری الوکیشن ہے 600 کروڑ کے قریب آپ فلی الوکیشن چھوڑے ہمیں. ہم کہتے ہیں اگر 50% بھی ریلیز ہوگا ہمارا, ہم کام میں جا سکیں گے, ہم ڈیولپمنٹ میں جا سکیں گے, کیونکہ ہم اس 50% سے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے. کیونکہ آلریڈی معیشت یہاں پچھلے 60 دنوں سے ختم ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے ہمارا لیبر طبقہ اس وقت سفر کر رہا ہے, ہمارے بازی والے سفر کر رہا ہے. میرے خیال سے ایک اکانومی جو ختم ہوئی پچھلے 60 دنوں میں, میرے خیال سے اس چیز سے کوشش ہوگی ہے آگے چلے گی اکانومی. آپ کی جو کنٹریکٹرز وہ ڈیفالٹ مت ہو رہے ہیں. ہمارے ٹھیکیدار صاحبان آپ دیکھیے, جتنے بھی ٹھیکیدار صاحبان ہیں ہمارے, ان کا وہ مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ ہے اس وقت, ان کے اکاؤنٹ MPA ہو گئی اس وقت, ان کے اوپر پریشر ڈال دیا جاتا ہے بینکوں کی طرف سے. آپ کا جو یہ قسط ہے آپ ایک قسط ادا کیجیے, ورنہ ہم آپ کا اکاؤنٹ MPA کریں گے یا آپ کے مکان کو ہم سیل کریں گے. میرے خیال سے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان اس وقت ذہنی کوفت کے شکار ہو گئے اس وقت کشمیر میں. میرے خیال سے کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے ہم کس طرح سے اپنی زندگی چلائیں گے, کس طرح سے ہم آگے چلیں گے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کافی زیادہ افیکٹ ہوا, کیونکہ ڈیو ٹو جو پوسٹ ایبروگیشن آف 35A 37 370 آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ڈیولپمنٹ ہو پائے گی جو پروجیکٹ رکے پر جو پروجیکٹ ہے؟ نہیں ہو جائے گی, کہاں ہو جائے گی. جو 35A کا مسئلہ ہوا 5 اگست کو, میرے خیال سے بہت بڑا لمبا کرفیو رہا کشمیر میں اس آرٹیکل کے وجہ سے. اس ٹائم بھی بہت پرابلم فیس کی ٹھیکیدار صاحبانوں نے. اس ٹائم بھی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جو ہماری ایلوکیشن یوٹیلائز ہونی چاہیے, وہ ایلوکیشن یوٹیلائز نہیں ہوئی اس ٹائم. وہ پیسہ بھی اس ٹائم ڈائیورٹ ہوا جموں کی طرف سے, جموں کی طرف سے وہ پیسہ اس وقت ڈائیورٹ ہوا. ہمارا جو ایلوکیشن تھی اس ٹائم 2019-2020 کے حوالے سے, وہ ایلوکیشن پوری یوٹیلائز نہیں ہوئی. آپ دیکھیے آئے روز ہمارے لوگ باہر آتے ہیں, کوئی پانی کے لیے باہر آتا ہے, کوئی الیکٹرسٹی کے لیے باہر آتا ہے, کوئی روڈ کے لیے باہر آتا ہے. یہ وہی اثرات 2019 کے اثرات بھی اویلیبل ہیں. ہمارے لوگ بھی اس سے سفر ہو گئے, کشمیری لوگ, ہمارا لیبر طبقہ بھی اس سے سفر ہو گیا, ہمارا جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں وہ بھی سفر ہو گیا. اگر وہ بچی کچی کسر اب رہی, وہ اس کووڈ-19 نے برابر کی. پچھلے 60 دن سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, میرے خیال سے اگر ایک پیسہ ریلیز نہیں ہوا ڈیولپمنٹ پہ بہت اثر پڑ جائے گا. جو ایکسپیکٹیشن ہے یہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے, میرے خیال سے وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو سکتی. ڈیولپمنٹ دیکھیں جو آلریڈی ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, ہمیں انالیسس برابر ہوتی ہے, چاہے یہاں کا اسٹیٹ بجٹ ہو اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں اسٹیٹ میں, اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے کشمیر میں اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو جب سول گورنمنٹ تھی یہاں پر JNK میں, اس ٹائم ایک ریس تھی یہاں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کام ہو رہا تھا. میں سیٹسفائی, اس کام میں بھی ہم سیٹسفائی نہیں تھے. 100% کام ہو رہا تھا, پھر بھی 60-70% یہاں پر کام ہو رہا ہے.
میرے خیال سے پچھلے 2 سالوں سے میرے خیال سے 20-30% کے علاوہ یہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے گورنمنٹ کے دعوے صحیح بات ہے, کیونکہ گورنمنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے, یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کام کیا ہے, مگر جو گراؤنڈ سچویشن ہے آپ یہاں کی سڑکوں کی حالات دیکھیے, آپ کو اس سے پتہ چلے گا کتنا ڈیولپمنٹ ہوا کشمیر میں پچھلے 2 سالوں سے. آپ ہمارا ڈرینیج سسٹم کی حالات آپ دیکھیے, جو ہمیں ایلوکیشن نیڈ ہے ڈرینیج کے حوالے سے, آپ اس کو بھی دیکھیے کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ الیکٹرسٹی کے حوالے سے دیکھیے, آپ پانی کے حوالے سے دیکھیے, چاہے پی ایچ ای پائپیں ہو یہاں پر لائن گاؤں میں دیہاتوں میں, آپ بہت لوگ بہت فیس کر رہے ہیں وہاں کے لوگ بیچارے اس چیز کے حوالے سے. میرے خیال سے 2 سالوں میں بہت اثر انداز ہوئی یہاں کی ڈیولپمنٹ, اس کی جو رفتار اس چیز کی ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہماری سرکار دعویٰ کر رہی ہے, میرے خیال سے وہ گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا. جب وہ ان لوگوں کو کریش کرتے ہیں, اپنا مافیا بناتا ہے, ان کو آگے کمپٹیشن کے لیے کوئی نہیں رہتا ہے. پھر جو ان کو کمپٹیشن دے گا اس سینڈ کی جو ریٹ ہے وہ ریٹ کم رہے گی. یہ مسئلہ آپ ایک ہی چیز نہیں ہے, ٹھیکیداروں کا مسئلہ ہے, ڈیولپمنٹ کا مسئلہ. آپ دیکھیے یہاں سے غریب لوگ بھی کوئی 2 کمرے بناتا ہے, کوئی 1 کمرے بناتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے ریٹ کیا ہے, اینٹو کی 30,000 کے قریب اس وقت ریٹ ہے, 30,000 سے اوپر. سینڈ کی ریٹ 15,000 ہے. میرے خیال سے اب کوئی طاقت نہیں کر رہا ہے اپنی چھت بنانے کے لیے, چاہے یہاں کا غریب لوگ ہو جس کے پاس 2 لاکھ ہوتا ہے, 3 لاکھ ہوتا ہے, 1 لاکھ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس کا جو شوق تھا اپنا آشیانہ بنانے کا, میرے خیال سے اب اس کو یہ ختم ہو گیا. یہ سینڈ مافیا والے بھی یہی چاہتے ہیں یہاں پر ہمیں آگے کوئی کمپٹیشن کے لیے نہیں رہنا چاہیے, تاکہ جو من مافک ہم ریٹ ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہم لوگوں سے مانگ سکیں. اور سب لاسٹ کوشچن میرا یہ ہوگا کہ کووڈ-19 کے بعد اکانومی پوری دنیا کی چینج ہو چکی ہے. کانٹریکٹرس نے جو سپلائرس نے جو انہیں تفویض کیے گئے تھے کانٹریکٹس, تو ان کی ایک ریٹ تھی, اور آفٹر کووڈ-19 اب تمام ریٹس چینج ہو گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل جو کانٹریکٹرس ہیں وہ کس طرح سفر ہوں گے, اور جو کنسٹرکشن ورکرس ہیں ان پر کتنا بڑا دھچکا لگ جائے گا. بدقسمتی کی بات ہے یہاں پر بلال صاحب, یہاں 2012 کا شروع اس وقت چل رہا ہے. پروسیجر PWD کوڈ کے حوالے سے 3 سال کے بعد شروع چینج ہونا چاہیے. ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اس میں. آج میرے خیال سے شروع کو 8 سال ہو گئے, 5 سال ایکسیس ہو گئے. آپ دیکھیے جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن رہا, لیبر کلاس جو یہاں کا تھا وہ باہر بھاگ گیا واپس, کوئی بہار کوئی ہماچل. میرے خیال سے ریٹ بہت ہائی ہو جائے گی کشمیر میں. میرے خیال سے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان اس ریٹ کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی اب نہیں رکھتا ہے. میرے خیال سے ہمارا ٹھیکیدار صاحبہ یہی پریفر کرے گا میں اس کام کو چھوڑوں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, مگر جو ریٹ ہے اس کو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے ٹھیکیدار بھی اثر انداز ہو جائے گی, اس کی فیملی بھی اثر انداز ہو جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی اثر انداز ہو جائے گی اگر ان ریٹوں پہ قدغن نہیں لگا دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیڈول ہے 2012 کا, میرے خیال سے غفلت کے نیند میں سوئے ہوئے ہمارے افسر صاحبان جن کو یہ چیز دیکھنا تھا, جن کی یہاں کی ڈیولپمنٹ دیکھنی تھی, وہ سوئے ہوئے اس وقت. تبھی یہ 8 سال سے 2012 کا شروع. تو آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی اس میں آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی کہ کنسٹرکشن ورکرز بھی نہ سفر ہو اور کانٹریکٹرز بھی سفر ہو؟ اس میں ہماری ڈیمانڈ ہے, اگر سیریس ہے یہاں کی سرکار ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ چاہتی ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. جو آئے روز اعلانات ہو رہے ہیں ٹی وی پر, وہاں کی ڈیولپمنٹ نے رفتار پکڑ لیا ہے, وہاں پر کام شدت سے ہو رہی ہے. میرے خیال سے ایک ڈیمانڈ ہماری یہی ہے, ایک ہمارا پیسہ ریلیز ہونا چاہیے. دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے جو ریٹ ہے اس وقت جو سینڈ مافیا ہے ان پہ قدغن لگانی چاہیے. جو ریٹ ہے اس وقت سینڈ کے حوالے سے ریٹ ہائی ہے, اسٹون کریشر کے حوالے سے ریٹ ہائی ہے, جو بھی کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس نے آسمان چھوا ریٹ کے حوالے سے, وہ ریٹ کنٹرول ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں شیڈول چینج ہونا چاہیے, جو 2020 کا شیڈول اب ہونا چاہیے. میرے خیال سے تبھی ہم سیف زون